اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر الناس معین۔ جیسا کہ مبطلات نماز کے سلسلے میں مسائل بیان کیے جا رہے تھے، آج بھی مبطلات نماز کے سلسلے میں ہی مسائل بیان کیے جائیں گے۔ کل درس سے پہلے جو درس گزرا ہے اس میں ایک چیز بتائی گئی تھی کہ جس کے ذریعے سے نماز باطل ہو جاتی ہے، یعنی نماز میں سونا اختیاری طور پہ یا غیر اختیاری طور پہ کہ جو نماز کی حیت کو ختم کر دے تو اس سے نماز باطل ہو جاتی ہے، نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ اسی طرح سے نمبر دو میں بیان کرتے ہیں کہ یہ چیز بھی مبطلات نماز میں سے ہے، یعنی انسان اپنے ہاتھوں کو عاجزی اور ادب کی نیت سے باندھے لیکن اس کام کی وجہ سے نماز کا باطل ہونا احتیاط کی بنا پر ہے۔ اس مسئلے میں کہنا یہ چاہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص عاجزی طور پہ، یعنی اگر کہیں ایسی جگہ پہ ہے کہ اس کے اوپر جبر کیا جا رہا ہو کہ وہ نماز میں ہاتھ باندھے، یا پھر وہ ادب کے لحاظ سے ہاتھ باندھ رہا ہے نماز میں، یعنی نماز پڑھ رہا تھا، کوئی شخص گزرا ادھر سے تو وہ ادباً اس کے ادب میں ہاتھ باندھ لے، یا خداوند عالم کا ادب کرتے ہوئے کہ یہ ہمارا خدا ہے، ہم اس کے سامنے عاجزی کے طور پہ کھڑے ہوتے ہیں اور ادب میں ہاتھ باندھ لے، تو آغا سستانی نے احتیاطاً نماز کو باطل قرار دیا ہے، کیونکہ یہ نماز کا جز نہیں ہے۔ ہاتھ باندھنا نماز کا جز نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص نماز میں کوئی فعل جان بوجھ کر اپنی طرف سے بڑھا دیتا ہے تو اس کی نماز باطل ہو جاتی ہے، لیکن اگر اسی کام کو مشروعیاً انجام دے، یعنی اگر یہ سوچتے ہوئے نماز میں ہاتھ باندھے کہ یہ شریعت میں ہے، یہ خداوند عالم نے حکم دیا ہے، یا پھر ہمیں یہ کرنا چاہیے شرعی طور پہ، تو ایسی صورت میں یہ کام حرام ہے، اور اس سے ظاہر ہے جب کام حرام ہے تو نماز باطل ہو جائے گی۔ مسئلہ نمبر 1139، اگر کوئی شخص بھولے سے یا مجبوری سے یا تقیے کی وجہ سے یا کسی اور کام مثلاً ہاتھ کھجانے اور ایسے ہی کسی کام کے لیے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے یا ہاتھ پہ ہاتھ رکھ لے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اس مسئلے میں کہنا یہ چاہتے ہیں اگر کوئی شخص کسی ایسی جگہ پہ ہے کہ جہاں پہ وہابیوں کی آبادی ہے، وہابیز جو ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ خبیث قسم کے لوگ ہوتے ہیں کہ اگر وہاں پہ کوئی شیعہ چلا جائے تو ان سے قباحت رکھتے ہیں، اگر ان کو پتہ چل جائے تو اس پہ ظلم و ستم کریں گے۔ مثال کے طور پر یہ مسئلہ بہت زیادہ مبتلا بے ہے عرب کنٹریز میں، عرب ممالک میں، جیسے کہ سعودی عرب میں بہت ہی زیادہ وہابیز پائے جاتے ہیں، اہل بیت علیہ السلام کے چاہنے والوں پر دشمنی کرنے والے پائے جاتے ہیں، ان سے دشمنی اختیار کیے ہوئے ہیں وہ لوگ۔ اگر کوئی شخص کام کرنے کے لیے وہاں جاتا ہے تو پھر ایسی صورت میں ان کو چاہیے کہ تقیے کی صورت میں ہاتھ باندھ سکتے ہیں، ہاتھ اگر انہوں نے باندھ کے نماز پڑھی ہے تو ان کی نماز صحیح ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طرح سے اگر کوئی شخص نماز میں ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ کو کھجانا چاہتا ہے، ظاہر ہے جب ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ کو کھجائے گا تو ویسے ہی صورت بن جاتی ہے جیسے کہ اہل سنت ہاتھ میں نماز میں ہاتھ باندھتے ہیں، تو اگر ہاتھ کھجانے کی وجہ سے اپنے ہاتھ کو دوسرے ہاتھ پہ لے جائے تو ایسی صورت میں اس کی نماز باطل نہیں ہوتی، اس کی نماز صحیح ہے۔ مسئلہ نمبر 1139 بیان کیا جا چکا ہے، اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں تو چوتھی چیز وہ ہے، دو چیزیں بیان کی جا چکی تھی پہلے درس میں، تیسری آج بیان کی گئی، اور چوتھی مبطلات نماز میں سے یہ ہے کہ ایک شخص نماز پڑھ رہا تھا اور وہ سورہ الحمد پڑھنے کے بعد آمین کہے تو ایسی صورت میں بھی نماز باطل ہو جاتی ہے۔ یہ آمین اہل سنت وغیرہ کرتے ہیں، یعنی الحمد جیسے ہی ختم ہوتا ہے تو آمین کہتے ہیں۔ تو ہم یہاں پہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہو اور نماز پڑھنے کے بعد اسے معلوم چلے کہ اس نے آمین کہا تھا، یا نماز کے درمیان ہی پتہ چل جائے کہ اس نے آمین کہہ دیا تھا،
تو ایسی صورت میں احتیاط کی بنا پر اس کی نماز صحیح نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص یہ جانتے ہوئے، یہ سوچتے ہوئے نماز میں آمین کہے، یعنی سورہ الحمد کے بعد آمین کہے کہ یہ شرعی طور سے واجب ہے، واجب نہ سمجھتے ہوئے بلکہ جائز سمجھتے ہوئے، کیونکہ واجبات نماز ان کے یہاں بھی جو بیان کیے گئے ہیں ان میں آمین کہنا یہ واجبات نماز میں سے نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن ان کے یہاں یہ آمین کہنا جائز ہے۔ لیکن اگر اسی طرح کوئی شخص اپنے یہاں یعنی اہل شیعہ نماز میں آمین کہنا یعنی سورہ الحمد کے بعد آمین کہنا جائز سمجھتا ہو تو ایسی صورت میں اس کی نماز باطل ہے، یعنی نماز میں آمین کہنا حرام ہے اور اس کی نماز باطل ہے، اس میں کوئی بھی اشکال نہیں ہے کسی بھی مجتہد کا۔ اس کے بعد نمبر 5 مبطلات نماز میں سے ہے کہ بغیر کسی عذر کے قبلے سے رخ پھیر لے، لیکن اگر کسی عذر کی وجہ سے ہو، مثلا بھول کر یا بے اختیاری کی بنا پر، تو مثلا تیز ہوا آ رہی ہو، اور جانتے ہیں آپ لوگ کہ تیز ہوا بہت تیزی سے آ رہی ہو تو گرد و غبار وغیرہ لے کے نکلتی ہے، اور یہ جو گرد و غبار ہوتا ہے انسان ظاہر ہے اس سے مشکل میں پڑ سکتا ہے، اس کی آنکھوں میں جا سکتی ہے، تو اس لیے بے اختیاری طور پہ ہی، عاجزی کے طور پہ ہی، یہ فطری چیز ہے، جیسے ہی بہت تیز سے ہوا آتی ہے یا کچھ بھی ہوتا ہے تو انسان اپنا رخ موڑ لیتا ہے۔ تو ایسی صورت میں اگر کوئی شخص بے اختیاری طور پر، عاجزی کے طور پہ اپنا رخ موڑ لے قبلے سے، تو ایسی صورت میں اس کی نماز باطل نہیں ہوتی، لیکن اگر کوئی شخص جان بوجھ کے قبلے سے اپنا رخ موڑ لے تو اس کی نماز باطل ہے۔ اسی طرح سے اگر کوئی شخص قبلے سے دائیں یا بائیں کی طرف اپنا رخ موڑ لے اور یہ بے اختیاری صورت میں ہو تو ایسی صورت میں اسے چاہیے کہ اپنا رخ قبلے کی طرف کر کے پھر سے نماز پڑھنا شروع کرے، یعنی جہاں سے اس نے چھوڑا تھا، جہاں سے اس نے رخ اپنا موڑا تھا، وہیں سے ہی دوبارہ نماز کو ادا کرے۔ اور یہ عذر اگر نماز میں بھول جانے کی وجہ سے ہو، بے اختیاری صورت میں ہو، تو ایسی صورت میں نماز تو صحیح رہے گی، لیکن اسے چاہیے ہوگا کہ فوراً اپنے رخ کو قبلے کی طرف کر لے۔ لیکن اگر اس نے نماز توڑ دی ہو تو اسے چاہیے کہ دوبارہ نماز کو ادا کرے، دوبارہ نماز کو پڑھے۔ مسئلہ نمبر 1140، اس میں کہنا یہ چاہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اپنے جسم کو تھوڑا سا موڑے، لیکن دیکھنے والا عرف عام میں لوگ یہ کہیں کہ اس کا رخ ابھی قبلے کی جانب ہے، تو ایسی صورت میں اس کی نماز صحیح رہے گی، لیکن ایسا کرنا نماز میں مکروہ ہے۔ یعنی مثال کے طور پر اگر کوئی شخص نماز پڑھتے پڑھتے نماز کے درمیان تھوڑا سا کسی بھی سبب سے مڑ جاتا ہے، لیکن دیکھنے والے عرف عام میں لوگ یہ کہتے ہیں کہ ابھی یہ قبلے کی جانب کھڑا ہوا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، تو ایسی صورت میں اس کی نماز صحیح رہے گی، لیکن یہ جو فعل ہے، جو اس نے تھوڑی سی حرکت دی ہے اپنے بدن کو دائیں یا بائیں جانب یا کسی اور جانب، تو اس کی نماز مکروہ ہے، جو فعل انجام دیا ہے یہ فعل مکروہ ہے۔ یہ تمام مسائل مبطلات نماز کے سلسلے میں ہیں، بقیہ انشاءاللہ محرم کے بعد بیان کیے جائیں گے۔ اسی کے ساتھ ساتھ میں آپ سب کو ایک اطلاع دینا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ 1 محرم سے 15 محرم تک کے چھٹی رہے گی، یعنی دروس کا سلسلہ بند رہے گا، سوال و جواب کا سلسلہ بند رہے گا۔ انشاءاللہ 15 محرم کے بعد جتنے بھی درس یعنی 40 درس جو ہو چکے ہیں ان سب کا امتحان ہوگا، اور یہ سہ ماہی امتحان میں انشاءاللہ سبھی کی شرکت لازمی ہے، اور سبھی لوگ دھیرے دھیرے کر کے تیاری کرتے رہیں، جب بھی وقت ملے دروس سنتے رہیں تاکہ یہ ہماری عملی زندگی میں آ سکیں۔ ہمارے جتنے بھی مسائل ایسے ہیں کہ جو ہم نہیں جانتے، اس کے ذریعے سے ہم سیکھ سکتے ہیں، اور انشاءاللہ خدا سے یہی دعا کرتے ہیں کہ خداوند عالم ہم سب کو زیادہ سے زیادہ علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس پہ عمل پیرا ہونے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔